شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اے ایمان والو، مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راہ خدا میں جو گردن کٹا دیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو سمجھنے کا تم میں شعور نہیں، تم یہ نہیں جانتے کیسے، یہ ہے مقصد، یہ ہے مطلب۔ یہ سیدھا سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے قبل، یعنی بظاہر آنکھ بند کرنے سے پہلے، جب حضور باقید حیات تھے تو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری اہل بیت۔ دو چیزوں کو تم میں چھوڑ رہا ہوں، تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑو رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی صورت میں جب گمراہی نہیں ہے تو جہاں گمراہی ہے وہاں سبب یہی ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل، ایک ہے بچار دھارا، ایک ہے اداہرن، ایک ہے نظریہ، ایک ہے نمونہ۔ تھیوری اگر پیش کی جائے تو بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اسی تھیوری کا پریکٹیکل پیش کر دیا جائے تو بحث کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اگر 1 اور 2 کے انوپات سے ملا دو گے تو پانی بن جائے گا، یہ تھیوری ہے۔ پتہ نہیں کس کو وشواس ہو کس کو وشواس نہ ہو کہ H2O یہ پانی کا فارمولا ہے، پانی کے اندر آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اگر 1 اور 2 کے انوپات سے ملا دو گے تو پانی بن جائے گا۔ یہ تھیوری ہے، کوئی وشواس کرے یا نہ کرے، سمبھو ہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے لیبوریٹری میں لے جاؤ، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر کے پانی بنا کر کو دکھا دو، تو پاگل سے پاگل آدمی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر دے۔ اس لیے کہ تھیوری پر تو بھروسہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکل کر کے کوئی بتا دے تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر دے۔ آج سے 100 برس پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ بمبئی میں تقریر کرنے والے یا بمبئی میں بھاشن دینے والے کو ہم اونا میں دیکھ سکتے تو کوئی نہیں مانتا، لیکن آج موبائل کے ذریعے جو پریکٹیکل ہمارے سامنے آ گیا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس پریکٹیکل سے انکار کر دے۔ بمبئی کی تصویر اونا میں آ جائے گی، اگر آج سے 100 برس پہلے اگر کہا جاتا کہ بمبئی میں تقریر کرنے والے کو ہم اونا میں دیکھ سکتے ہیں، بمبئی میں رہنے والے کو ہم اونا میں دیکھ سکتے ہیں، تو 100 برس پہلے کوئی نہیں مانتا، لیکن آج موبائل کی اسکرین پر جب آپ دیکھ رہے ہو تو تسلیم کرنا پڑا ہے، اسے ماننا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل ہے۔ تمہارے گھروں میں تصویریں آ جائیں گی، بمبئی کی تصویر اونا میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، 100 برس پہلے کہا جاتا، لیکن پریکٹیکل منوا رہا ہے، موبائل منوا رہا ہے، اسکرین منوا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ جب میں قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا تو قرآن ایک تھیوری ہے، قرآن خاموش ہے۔ تو اے پیغمبر، جب آپ میرے بندوں کو قرآن دینا
تو صرف قرآن ہی نہ دینا بلکہ پریکٹیکل کی طور پہ قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی دے دینا. اس لیے کہ قرآن خاموش ہے، قرآن بولتا نہیں ہے. کیا قرآن کو کبھی بولتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں. قرآن کچھ نہیں بولتا. قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی برا بھلا کہو، قرآن بولے گا نہیں. قرآن خاموش ہے. جو کتاب چھپتی ہے نا دوستو وہ چپ ہے. قرآن خاموش ہے. اے اللہ کے رسول میری کتاب خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، تھیوری ہے. ایسا نہ ہو کہ آنے والے کچھ دریدہ ذہن قرآن کی صداقت پر حملہ کرنے لگے اور قرآن سے انحراف کی راہیں بنانے لگے. تو اے محبوب تم صرف قرآن دنیا کو نہ دینا، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی دینا، تاکہ اگر قرآن کی صداقت پر اگر کوئی حملہ کرے تو پریکٹیکل کی طور پر اہل بیت اس کی حفاظت فرمائے. اس لیے دونوں میں رشتہ ہے، قرآن اور اہل بیت میں رشتہ ہے. قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن خاموش ہے، قرآن کے منہ میں زبان نہیں. قرآن کو ریل پر رکھ دو تو چپ، میز پہ رکھ دو تو چپ، کباٹ میں رکھ دو تو چپ. یہ خاموش ہے، لیکن یہ حسن اور حسین تو بولتا ہوا قرآن ہے. یہ چلتے پھرتے ہیں تو بولتے ہیں. اس لیے ان دونوں میں تعلق ہے. قرآن خاموش ہے لیکن یہ اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے. قرآن کیا ہے یہ حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، علی سے پوچھو، فاطمۃ الزہرا سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے. اے امام حسین، قرآن اگر تھیوری ہے تو آپ اس کا پریکٹیکل ہو، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اے حسین اگر آپ قرآن اگر تھیوری ہے آپ پریکٹیکل ہو تو مجھے آپ بتاؤ کہ اس آیت کریمہ میں آپ کی زندگی کیسے فٹ ہو سکتی ہے. تو حسین کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے لوگو تمہیں معلوم نہیں قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میری زندگی دیکھو، حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی اور صلاۃ پر ختم ہو گئی. حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی. مدینے میں ہے تو صبر. اقتدار کا باطل جب حکم لاتا ہے کہ یزید کا حکم ہے میری بیعت کرو، آج امام حسین اپنے سینے پر پتھر رکھ کر مسجد نبوی میں گئے، نانا کی چوکھٹ پر جا کر کے عرض کرتے ہیں نانا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ حسین نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ کی شریعت کی تحفظ میں اب عزیمت کی زندگی اٹھا رہا ہوں. امام حسین نے صبر کیا، مدینہ چھوڑنے پر صبر کیا، ماں کی چوکھٹ چھوڑنے پر صبر کیا، اپنے بھائی کے قبر کو چھوڑنے پر صبر کیا. جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہو، گھر بار کٹم برادری دوست احباب چھوڑتے ہوئے کتنا صبر کرنا پڑتا ہے. تو امام حسین کی زندگی دیکھو صبر سے شروع ہوتی ہے. مدینے میں ہے تو صبر، مدینے سے جا رہے ہیں تو صبر. مکہ پہنچے، وہاں بھی ظالموں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، اور جب یزیدی ہاتھ کی لمبائی کعبے کی طرف بڑھنے لگی تو حسین نے سوچا کہ کہیں میری وجہ سے کعبے کی بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں میری وجہ سے متعب کا تقدس نہ لٹ جائے، کہیں مجھے پانے کے لیے یزید عظمت کعبہ کا بھی خیال نہ کرے. اس لیے آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ چھوڑا صبر. حج کے ایام ہے، امام علی مقام نے حج کو بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حضور کی شریعت کو بچانے کے لیے. مکہ چھوڑا، صبر کیا، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، صبر، راستے میں صبر، ڈگر ڈگر پر صبر، موڑ موڑ پر صبر، منزل منزل پر صبر. حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے. راستے میں خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، صبر کیا آپ نے. کوفہ کربلا پہنچے، پانی بند کر دیا گیا، صبر. کھانا بند کر دیا، صبر. خاندان والوں کی قربانی پیش کر دی، صبر. آخر میں امام علی مقام نے سجدے میں
अपनी गर्दन को कटा दी और इस आयत करीमा को मुकम्मल करके दिखला दिया। ए लोगो, कुरान थ्योरी है, मैं उसका प्रैक्टिकल हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, कुरान की आयत पढ़ो। कुरान ने कहा था ईमान वालों मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, तो इमाम हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पर खत्म होती है। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं सोच में पड़ गया कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो से मदद मंगवाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मा साबरीन, लेकिन जब साथ रहने की बात आई, मदद कितनों से मंगवाया? दो से। किससे मंगवाया? सब्र से और नमाज से। लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो कहा इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए अल्लाह, जब तू मदद दो से मंगवा रहा है, सब्र और नमाज से, और जब साथ रहने की बात आती है तो सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। बल्कि तुझे तो यह कहना चाहिए था ईमान वालों मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ भी और नमाज पढ़ने वालों के साथ भी है। होना तो यह चाहिए था। मदद दो से मंगवा रहा है, लेकिन साथ रहने की जब बारी आई तो सब्र करने वालों के साथ है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि अल्लाह सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है, नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला कह देता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो ए ऊना के सुन्नी मुसलमानों, ए हुसैन के चाहने वालों, करबला की धरती का जब वाकया सुनते तो परेशान हो जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है, यजीद के साथ है कि हुसैन के साथ है। इसलिए कि हुसैन के कैंप में भी नमाज हो रही है, यजीदी कैंप में भी नमाज हो रही है, हुसैन के कैंप में भी कुरान की तिलावत हो रही है, यजीद के कैंप में भी कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन के कैंप में भी अजान हो रही है, यजीद की कैंप में भी अजान हो रही है। सलात इधर भी है, सलात उधर भी है, कुरान की तिलावत इधर भी है, कुरान की तिलावत इधर भी है, अजान इधर भी है, अजान इधर भी है, सजदे इधर भी है, सजदे इधर भी है, रुकू इधर भी है, रुकू इधर भी है, कयाम इधर भी है, कयाम इधर भी है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि करबला की धरती पर अल्लाह किसके साथ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि करबला की धरती पर अल्लाह किसके साथ है। अल्लाह किसके साथ है देखना है तो देख लो कि सब्र किसके साथ है, शुक्र किसके साथ है। नमाज को देखने की जरूरत नहीं है, अज़ान को देखने की जरूरत नहीं है, कयाम रुको सुजूद को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि करबला की धरती पर देख लो कि सब्र किसके साथ है, शुक्र किसके साथ है। तो करबला की धरती पर हम जायजा लेते हैं, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब्र तो इमाम अली मकाम के साथ है। इसलिए कि 3 दिन के प्यासे हैं, सब्र कर रहे हैं, दाना नहीं मिल रहा है, सब्र कर रहे हैं, जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, सब्र कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।